جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنی امت کو دنیا و آخرت کے حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ حتمی ہیں، اور اس امت پر آپ کا عظیم الشان احسان ہے، لیکن آپ مقصد کائنات ہیں، خصوصاً اتنی اس امت پر آپ کی شفقتوں میں، رحمتوں میں، آپ کے احسانات میں یہ عظیم الشان احسان ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر امت کی رہنمائی پر انہیں رہنمائی کے اصولوں میں ایک مستقل باب علامات قیامت سے بھی ہے، کیونکہ آپ کے بعد نبوت نہیں، امت نہیں، قیامت ہی ہے۔ تو جو علامات قیامت آپ نے ارشاد فرمائی ظاہر ہے وہ اور کسی نے نہیں بیان کر، اور علامات کی چند قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو بالکل قیامت کے وقوع کے بالکل قریب کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو ذرا پہلے کی ہیں تاکہ انسان تھوڑا بیدار ہوتا رہے، ہوشیار ہوتا رہے۔ کچھ وہ ہیں جن کا تعلق خود انسانی اعمال سے ہے، کہ اس میں انسان اپنے دائیں بائیں خود اپنی ذات میں سوچے اور سے کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں علامات قیامت میں ایک بڑی اہم علامت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت سے یوں تیزی سے شروع ہو جائے گا کہ لوگ اپنا ایمان بیچنا شروع کر دیں۔ صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر، صبح کو مومن، اور یہ صرف اس لیے دنیا کے ٹکوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے سب جھوٹ فراموش کر دے گا، ہر چیز کو سے کچھ ڈال دے گا، اور انجام کار اپنے ایمان سے بھی چلا جائے گا۔ اب یہاں جملہ کیا ہے؟ کبیر الدین اپنا دین بیچے گا۔ حدیثین میں باتیں پتہ لگا اس سے کوئی عام لوگ مراد نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کی ہو سکتے ہیں جو بظاہر دیندار ہوں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے نفع یا نقصان کی غرض سے اپنی باتوں کو فراموش کریں گے، دین بیچیں گے اپنا۔ انہیں میں بھائی ایسا خطاب بات سامنے آئی ہے، عرض کر رہا ہوں کچھ زمانہ پہلے بھی یہ چیز تھی اور پھر دوڑ رہی ہے، اور اس میں یورپ کا ویزا، سمجھ لو یہ بات، یورپ کا ویزا ملتا ہے، پاسپورٹ ملتا ہے، چند ممالک اس میں بڑے پیش ہیں، آپ صرف یہاں پر لکھنے کے بے قادیانی، اور اب تو چند چیزیں اور بھی آ گئی ہیں، الہادی نظریات بھی آ گئے ہیں، روافض کا سلسلہ بھی آ گیا ہے۔ آپ لکھنے میں رفض نہیں ہوں، بے قادیانی ہوں، میں ملحد ہوں، شام سے پہلے بھی پاسپورٹ گھر میں ویزا لگا ہوا ہوں۔ اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے خیر ہی نہیں، کیڑا چیز دلوں میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تم اپنے گوشت میں اپنی پوری چاہت کے ساتھ، اپنے پورے اختیار کے ساتھ جب آپ یہ جملہ لکھتے ہیں جو ایمان سے نکل جاتے ہیں، بھلے سے دل میں سوچنا رہے، زبردستی تو نہیں نبھایا نا کسی نے بھائی، بات سمجھ آتی کیا؟ خوشی خوشی لکھتا ہے، خوشی خوشی اپنی پوری مرضی سے لکھتا ہے، اپنے پورے تعاون تفکر سے لکھتا ہے، اپنے ہوش میں لکھتا ہے، اپنی رضا و عزت سے لکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے باہر کا ویزا مل جائے گا، میں باہر میں نکل جاؤں گا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ سائن کرنے کے بعد
اپنے آپ کو پورے کامیابی کی علامتی دکھ جانے کے بعد یورپ تو پتہ نہیں جاتا یا نہیں جاتا، جہنم میں ضرور جائے. نہ معلوم اس بیٹا وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا. زندگی کا بھروسہ ہے بھائی، بولیے زندگی کا بھروسہ ہے. ادھر یہ سائن کرے قادیانی ہونے پر، رافضی ہونے پر، ملحد ہونے پر، کمیونسٹ ہونے پر، اور اگر اس کا مقابل ہو جائے کدھر گیا؟ خبردار. اگر آپ کے دائیں بائیں کے لوگ ہیں سمجھائیے، بات آپ سمجھانا ہے. سمجھاؤ کہ بھائی دنیا بدل جاتی ہے اور غیر ممکن ہے اس عام پر تو تم ٹکراؤ، اللہ تمہیں بڑا نوازتا ہے. کبھی کبھی آزمائش بھی آتی ہے، کبھی کبھی کوئی چیز بطور آزمائش کے بھی سامنے آ جاتی ہے کہ میرا بندہ ایمان کو ترجیح دیتا ہے یا کفر کو ترجیح دیتا ہے. بندہ ایمان کو ترجیح دے دے. ایسی بھی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. گھر میں کھانے کے لیے نہیں کہا، آپ سینکڑوں کو کھلا رہے ہیں. وجہ کیا بنی؟ اپنا ایمان نہیں بیچا، ایمان کا سودا نہیں کیا، وہ ایمان نہیں بنے. اس لیے یاد رکھیے کیونکہ یہ مصیبت پھر شدت سے بڑھ رہی ہے. اور بڑے شہر ہمارے شہر میں بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے مادیت پسند ہے، حقیقت ہے. حالانکہ یہ چاہتا ہے میرے پاس فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، اور اللہ دے سب کو پورا دے. لیکن اس کے لیے اللہ سے مانگو بھی نا بھائی. ایمان کتاب ہے تو ہمارے آسمان کو جا کے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں رب پہ یقین بھی اتنا ہی ہے. اس یہ وہ مقام ہے جہاں سے چھوٹے دعووں کا پردہ فاش ہوتا ہے. یہ زبان سے خالی باتیں دے کر نہیں ہے، یا زبان کے اندر دل میں کچھ ہے. اس لیے اپنا ایمان بچائیے، اڑوس پڑوس کا ایمان بچائیے. اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو کہتا ہے نہیں جی نہیں، یہ خطرناک بات ہے، یاد رکھیے جب اپنے دوست سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے ایسے کسی جملے پر اگر اس نے اقرار کر دیا تو یاد رکھو اس نے اپنے ہاتھوں اپنے ایمان کو ختم کر دیا. پھر اس کو کوئی موقع ملتا ہے نہیں ملتا تو اللہ